چیئرمین تحریک انصاف عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکانے کے کیس میں 1 ستمبر تک ضمانت مل گئی۔ وکیل بابر روان نے دلائل دیے کہ عمران خان نے کہا تھا شرم کرو، کیا یہ دھمکی ہے؟ آگے بھی قتل کرنے کا نہیں، کیس کرنے کا کہا۔ دفعہ 144 کے کیس میں بھی عمران خان کی 7 ستمبر تک ضمانت منظور۔ عمران خان کے جوڈیشل کمپلیکس آمد پر بدنظمی، وکلاء کی دھکم پیل، پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی پولیس سے تلخ کلامی بھی ہوتی رہی۔ پولیس والے ذمہ دار تھے آئی جی اور ڈی آئی جی، اور دوسری کہ میجسٹریٹ جس نے تشدد ہوتے ہوئے اس کو واپس بھیج دیا پولیس کے پاس۔ اب اس کے اوپر اگر لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے، آپ خود سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے جو بھی فیصلے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ان کو ملک کا سوچنا چاہیے۔ ساری دنیا میں اس وقت پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے۔ شہباز گل پر جنسی تشدد پر لیگل ایکشن لینے کا کہا تو دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان بنانا ریپبلک ہے، یہاں کوئی قانون نہیں۔ مزید بولے یہ تحریک انصاف کی طاقت سے خوف زدہ ہیں، ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کا اہم دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ قطری وزیر ٹرانسپورٹ نے رخصت کیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات میں شہباز شریف کا $3 ارب کی سرمایہ کاری کی تیاری پر اظہار تشکر۔ ٹویٹر پیغام میں بولے پاکستان اور قطر کا مستقبل کے لیے ایک واضح ویژن ہے جو بدلتی ہوئی دنیا میں نئے مواقع اور راہیں پیدا کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے ملتان سکھر موٹر وے پر بھونگ انٹرچینج کی لوکیشن میں تبدیلی پر وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ وکیل حامد خان نے عدالت کو بتایا کہ بھونگ انٹرچینج کا PC1 منظور ہو گیا تھا۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد لوکیشن کو جمال الدین والی کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں درخواست گزار سابق وفاقی وزیر رئیس منیر کا کہنا تھا انٹرچینج کے لیے اپنی زمین مفت عطیہ کی، حکومت نے جان بوجھ کر جگہ بدل دی، امید ہے بہتر فیصلہ ہوگا۔ بجلی کی بے تحاشا بلوں کے خلاف عوام تیسرے روز بھی سڑکوں پر۔ لاہور میں صوبائی وزیر بلدیات محمود رشید کی قیادت میں احتجاج، خواتین و بچوں کی بھی شرکت۔ گجرانوالہ میں تاج برادری اور شہری سراپا احتجاج، GT روڈ کو بلاک کر دیا، وابڈا آفس کا گھیراؤ کر لیا۔ پتوکی میں بھی مظاہرین نے نیشنل ہائی وے کو ٹریفک کے لیے بند کیے رکھا۔ IMF کی حکومت کو مشورے، بے ہنگم ڈیوٹیز اور ٹیکس لگانے کی روش ترک کریں۔ زرعی شعبے پر نئے سیلز ٹیکس اور ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر بھی احتیاط برتنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم مصنوعات پر مجوزہ 10.5% ٹیکس پر بھی نظر ثانی کا کہہ دیا۔ 2 ٹیکس آرڈیننس جاری ہونے کے بعد عالمی مالیاتی ادارے نے مشوروں کی بھرمار کر دی۔ بغاوت پر اکسانے کا کیس، PTI کے گرفتار رہنما شہباز گل نے سیشن کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا کہ ان کے خلاف مقدمہ بدنیتی اور سیاسی بغض کی بنیاد پر بنایا گیا، پرچے میں درج دفعات کے تحت مقدمہ نہیں بنتا، ضمانت منظور کی جائے۔ متحدہ عرب امارات میں T20 ایشیا کپ کا میلہ سجنے میں بس 2 دن باقی۔ ٹیمز نے دبئی میں تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے پلیئرز ایک دوسرے سے گھل مل گئے۔ قومی کپتان بابر اعظم اور بھارتی کھلاڑی وراٹ کوہلی کی غیر رسمی ملاقات ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ایونٹ میں پاک بھارت ٹاکرا اتوار کو ہوگا۔ اور محبت کی چاشنی، ہجر کی تڑپ، تجدید وفا کے دائی احمد فراز، اردو زبان اور غزل کی آفاقی شہرت بخشنے والے نامور شاعر احمد فراز کی برسی۔ دنیا سے منہ موڑنے کے 14 سال بعد بھی احمد فراز کے کلام پر وقت کی گرد نہ پڑ سکی۔ احمد فراز کی شاعری میں رومانوی کے ساتھ ساتھ انقلابی رنگ بھی خوب جھلکتا رہا۔ سید جزدانی گیلانی صاحب اور ان سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا
سید یزدانی گیلانی صاحب کے والد جناب سید غلام نبی شاہ صاحب گیلانی کا میرے والد سے جو تعلق ہے وہ ملتان کے لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے. بہت کرم فرماتے تھے, بہت دوستی تھی, گھنٹوں کی محفلیں ہوا کرتی تھیں. انہوں نے بھی یہ دو باتیں کی. ایک, میں کاف لیگ کا حصہ ہوں اور کاف لیگ کی قیادت چودھری پرویز الہی صاحب نے ہدایت کی ہے اور وہ آپ کی حمایت آلریڈی کر رہے ہیں, جس میں خالد خان خاکوانی صاحب ہیں اور حضرات نے بھی اس کا برملا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے بارے میں میرے جو تاثرات ہیں میں تو پبلکلی کہتا رہا ہوں کہ یہ ڈیکوائٹ موومنٹ ہے. میں اس کو پی ڈی ایم کو پاکستان ڈیکوائٹ موومنٹ کہتا ہوں. یہ یزدانی صاحب کہہ رہے تھے, تو میرے ویوز کوئی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں, کیونکہ میرے پاس خاندان کے کچھ لوگوں نے آنا ہے اور میں انہیں ملنا چاہتا ہوں. اور یہ جو تاثر انہوں نے دیا کہ میں نے موسیٰ گیلانی کی حمایت کی ہے, یہ تاثر درست نہیں ہے. انہوں نے وضاحت کی, تشریف لائے تھے, فیملی ممبرز ہیں, احترام کا رشتہ ہے, آتے ہیں, ہم نے انٹرٹین کیا, لیکن میں نے فیصلہ ان کے حق میں نہیں کیا. یہ جو تاثر دے رہے ہیں گیلانی صاحبان, یوسف رضا صاحب, موسیٰ جی, وہ درست نہیں ہے. میں انشاءاللہ ایک دو روز میں اپنا فیصلہ کروں گا اور جو مجھے ان سے گفتگو ہوئی ہے میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ وہ دیگر اپنے خاندان کے ان نامور حضرات کے ساتھ ہم پر مہربانی فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پیر سید غلام نظام الدین جامی. آپ کا تعلق گولڑا شریف کے آستانے سے ہے. کون نہیں جانتا ان کے والد کی جو کلام ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں اور مستفید ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ان کے درجات بلند فرمائے اور غریق رحمت کرے. انہوں نے بھی اپنی حمایت اور دعاؤں کا یقین دلوایا ہے اور گولڑا کی جو آستانہ ہے ان کی بھی میں حمایت کا بے حد مشکور ہوں.